اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈپریشن کی دعا۔ ڈپریشن میں سورۃ توبہ کی یہ آخری آیت تلاوت کرتے رہا کریں۔ حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اگر بیٹی یا بیٹے کا رشتہ نہ ہوتا ہو تو بعد نماز عشاء 313 مرتبہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 پڑھیں۔ 21 دن تک اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی رشتہ کی رکاوٹ دور ہوگی اور کام بن جائے گا۔ وسیلے اور اکڑ مزاج شوہر کی بے رخی ختم کرنے کے لیے۔ اگر کسی کا شوہر اس سے ناراض رہتا ہو یا اس سے ٹھیک طریقے سے بات نہ کرتا ہو تو شوہر کا تصور کر کے سورہ بقرہ کی آیت 137 کی ایک تسبیح صبح کی نماز کے بعد اور ایک تسبیح عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہی آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ یہ عمل شوہر بھی اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ میرا بچہ بدتمیز ہو گیا ہے۔ اگر بچہ بدتمیز، چڑچڑا اور جھگڑالو ہو جائے تو اس کے لیے یہ عمل بہت مفید ہے۔ عمل یہ ہے کہ 7 بار بسم اللہ شریف، 7 بار سورۃ کوثر پڑھ کر پانی پر دم کریں۔ صبح نہار منہ بچے کو پلائیں۔ یہ عمل 21 روز تک جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ یہ کام بھی کریں کہ بچے سے نہایت نرمی اور شفقت کے ساتھ بات کریں۔ اگر کسی گھر میں بغیر کسی وجہ کے جھگڑا ہو اور ختم نہ ہو رہا ہو تو یہ دعا پڑھیں۔ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھیں۔ اول آخر درود شریف بھی پڑھیں۔ نظر بد کا اثر ختم کرنے کے لیے سفید شیشے کا گلاس لیں، اسے پانی سے بھر لیں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 7 بار یہ مسنون دعا پڑھیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، اور پانی کے گلاس پر دم کر کے بچے کو پلا دیں۔ نظر بد سے حفاظت و نجات کے لیے یہ بہت ہی پرتاثیر اور لاجواب عمل ہے۔ جو چاہیں منوا لیں۔ کسی کام میں شدید رکاوٹ ہو، کسی آفیسر سے جائز بات منوانی ہو، کوئی گم شدہ چیز یا شخص واپس لانا ہو، شریر جگہ انسان، جانور یا جنات کے شر سے بچنا ہو، دشمنوں کی آنکھوں سے اوجھل ہونا ہو، حفاظت اور حصار کے لیے یہ لاجواب عمل ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ مسلسل اس آیت کا ورد کچھ دیر کریں، اسی طرح عمل کو دہراتے جائیں۔ سورۃ قریش کی آیت نمبر 9 ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا اگر کسی کو شدید نظر لگ جائے تو سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 کو 11 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی۔ مغرب کے وقت یہ کلمات پڑھیں، جیب سے کبھی پیسے ختم نہیں ہوں گے اور غیب سے روزی کے اسباب پیدا ہوں گے۔ جو شخص روزانہ مغرب کی نماز کے بعد قبلہ کی طرف چہرہ کر کے 41 بار یا حفیظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا مجیب ہو یا اللہ ہو پڑھے گا، اس کے رزق میں غیب سے برکت ہوگی۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ یہ کلمات ادا کرے گا، فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا اور اس پر غنا کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کھانے کے درمیان صرف 11 دفعہ یا رحمٰن المالک الحق کھانے کے درمیان پڑھ لیں یا شام کو پڑھ لیں یا کسی بھی کھانے کے درمیان پڑھ لیں۔ اس کے فائدے یہ ہیں کہ جادو کسی بھی قسم کا ہو، جنات کا ہو، انسان کا، شیطان کا جادو یا نفس کا ہو، حتیٰ کہ نظر کا جادو بھی ہو، سحر ہو یا نظر بد، انشاءاللہ تعالی ہر جادو اور نظر بد ختم ہو جائیں گے۔ مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ تعالی نے تمام جانوروں کے منہ میں زبان پیدا کی ہے مگر مچھلی کے منہ میں زبان نہیں پیدا کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکم خداوندی عز و جل سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ابلیس
رجیم مردود ہو کر مسخ شدہ بری صورت میں زمین پر پھینک دیا گیا تو وہ سمندروں کی طرف گیا تو اسے سب سے پہلے مچھلی نظر آئی جسے اس نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ سنایا اور یہ بھی بتلایا کہ وہ بحر کے جانوروں کا شکار کرے گا تو مچھلی نے تمام دریائی جانوروں تک حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کہہ سنائی۔ اس ہی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زبان کے شرف سے محروم کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اللہ تعالیٰ کو ماننے والوں کو بچایا اور باقی دنیا کو ختم کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن آگ میں رکھ کر ان کی حفاظت فرمائی۔ حضرت اسماعیل کو ذبح ہونے سے بچایا اور آب زمزم کا تحفہ دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر ان کی حفاظت فرمائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا ہونے کی خوشخبری عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام انسان، جن، پرند، چرند، ہوا، پانی پر ان کو بادشاہت دی گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام پہاڑ میں سے اونٹنی نکالی اور اس نے باہر آ کر بچہ جنا۔ حضرت عزیر کے لیے 100 سال تک ان کو سلایا اور کھانا گرم رکھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلامی کی زندگی میں جیل بھیجا اور اسی ملک کا بادشاہ بنا دیا۔ خوابوں کی تعبیر جیسی دولت بھی عطا فرمائی۔ سب سے اسلامی معلومات ہے جی آپ کے لیے کہ سب سے پہلے کون سی سورت نازل ہوئی؟ سورت علق۔ نمبر 2 ہے قرآن پاک میں کل کتنے نبیوں کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے 37۔ نمبر 3 ہے قرآن پاک میں کس نبی کا نام سب سے زیادہ آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال نمبر 4 ہے قرآن پاک میں لفظ اللہ کتنی بار آیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی 2697 بار۔ سوال نمبر 5 ہے قرآن پاک کا موضوع کیا ہے؟ جواب انسان۔ سوال نمبر 6 ہے کہ خواتین میں قرآن پاک کی سب سے پہلی حافظہ کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے حضرت حفصہ بنت عمر۔ سوال نمبر 7 ہے شرک کی کتنی اقسام ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ شرک کی 3 اقسام ہیں: شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی العبادات۔ سوال نمبر 8 ہے کہ شرک کی عملی صورتیں کیا ہیں؟ جواب ہے بت پرستی، آگ، سورت اور ستاروں کو پوجنا، فرشتوں کی عبادات، قبروں کو سجدہ کرنا۔ سوال نمبر 9 ہے کہ کون سا کلمہ انسان کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکالتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ دوسرا کلمہ شہادت۔ سوال نمبر 10 ہے قرآن پاک کس مہینہ میں نازل ہونا شروع ہوا؟ تو جواب ہے رمضان المبارک میں۔ اہم معلومات: دنیا کا پہلا قتل کس نے کیا؟ قابیل نے حابیل کا۔ دوسرا سوال ہے علم الحساب کا آغاز کس نے کیا؟ حضرت ادریس نے۔ ابو البشر کس کا لقب ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ قرآن مجید کے کل کتنے نام ہیں؟ 56۔ قابیل اور حابیل کون تھے؟ حضرت آدم کے بیٹے تھے۔ اسلام کے پہلے مؤذن کون تھے؟ حضرت بلال۔ قرآن مجید میں رکوع کی تعداد کیا ہے؟ 558۔ قرآن مجید میں کتنی منزلیں ہیں؟ 7۔ قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ 22 سال، 5 ماہ اور 14 دن میں۔ نماز جنازہ کا ذکر کس سورت میں آیا ہے؟ سورت توبہ میں۔ دنیا کے دوسرے پیغمبر کا کیا نام تھا؟ حضرت شیس علیہ السلام۔ واقعہ معراج کا ذکر کس سورت میں آیا ہے؟ سورت بنی اسرائیل میں۔ اسلام کے پہلے سفیر کون تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے تو ناراض ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، جب تو دیکھے
بارشیں بغیر موسم کی ہو رہی ہیں، حکومت بیوقوفوں کے پاس ہے، مال بخیلوں کے پاس ہے، تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں۔